أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. بس خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. محبت سے درود شریف پڑھ لیں، کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کے نام سے پہچانا جاتا ہے. زندگی وفا کی تو آنے والا رمضان قسمت والوں کو، مقدر والوں کو نصیب ہوگا. ورنہ گزشتہ رمضان المبارک میں بھی بہت سارے چہرے، بہت سارے لوگ، بہت سارے احباب، خویش اقربا، رشتہ دار ہم سب کے درمیان میں تھے، لیکن امسال وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آئے. اسی طرح یہ زندگی گزر رہی ہے. رمضان آئے گا لیکن ہم نہیں ہوں گے. یہ عیدیں بھی آئیں گی لیکن ہم نہیں ہوں گے. یہ شب و روز بھی
پلٹیں گے لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ آج 25 روزے مکمل ہو چکے ہیں، 26ویں شب آج کی رات آنے والی ہے۔ میرے خیال میں اس رات کے علاوہ بقایا 3 راتیں ہمارے پاس ہیں۔ میں اور آپ اسی 25 دنوں میں غور کریں کتنی ہم نے عبادات کی ہیں، کتنی ہم نے تلاوتیں کی ہیں، کتنے ہم نے ذکر کیے ہیں، کتنے ہم نے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا ہے، کتنا ہم نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے، کتنا میں نے اور آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں اور طریقوں پر عمل کیا ہے۔ اگر ہمارے دن، ہماری راتیں، ہماری ساعتیں، توجہ کرنا، ہمارے شب و روز اگر اچھے گزرے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ رمضان ہم سے بچھڑتے ہوئے، ہم سے جاتے ہوئے رب کی دربار میں میرے اور آپ کے لیے شکایت نہیں بلکہ امت محمدیہ کے لیے رب کی دربار میں یہ جا کر اللہ کو بتائے گا، مولا میں تیرے محبوب کی امت کی طرف گیا، انہوں نے میرا اکرام کیا ہے، انہوں نے میرا بولیں گے اکرام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات شاید گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی میں نے آسان لفظوں میں یہ بات کی تھی کہ جب کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا ہے تو میزبان اس کا اکرام کرتا ہے نا، تو مہمان اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے وسیب میں، اپنے لوگوں میں جا کے کہتا ہے یار لوگ بڑے چنگے تھے، لوگ بڑے اچھے سے، لوگوں نے بڑا میرا اکرام کیا، تو اگلے لوگ بھی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں یار لوگ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے، میں نے اللہ نہ کرے مہمان کی بے قدری کی تو یہ مہمان جا کر وہاں شکایت کرتا ہے لوگ اچھے نہیں تھے، لوگوں نے میرا اکرام نہیں کیا، لوگوں نے میری توقیر نہیں کی، لوگوں نے میری عزت نہیں کی، تو وہ مہمان تو اپنی جگہ پہ، لیکن وسیب والے بھی آپ کو اچھے نظروں سے نہیں دیکھتے۔ بس اسی مثال کو اپنی ذہن میں بٹھا لے، میں بھی اور آپ بھی، اگر یہ رمضان ہم سے راضی ہو کے گیا، رب کی دربار میں اس نے جا کے کہا اللہ اس نے میرا اکرام کیا، تو سمجھ گئے بیڑے پار ہو گئے۔ اگر اس نے جا کے شکایت کر دی، سنیے گا پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کیا رمضان کا اکرام، جس نے کی رمضان کی توقیر، جس نے کی رمضان کی عزت، جس نے کی یہ مہینے رمضان کی اس کے شب و روز کو ایسے گزارا جس طرح اس کا حق تھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج نیزے برابر ہوگا، لوگ حیران پریشان ہوں گے اور رمضان اور قرآن رب کے دربار میں پیش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم اس بندے کے لیے
سفارشی بن کے آئے ہیں، ہم سفارش کرتے ہیں، اللہ ہماری اس سفارش کو قبول فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رمضان المبارک کی سفارش قبول کرے گا، پھر قرآن آئے گا اور قرآن بھی کہے گا مولا میں بھی تیری دربار میں اس سونے محمد کی امتی کے لیے سفارش کرتا ہوں، اللہ میری سفارش بھی قبول فرما۔ ایک اور حدیث سنیں، فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے، کون سی سورت؟ سارے بولے کون سی؟ جس سورت میں اللہ نے بتایا ہے دنیا والوں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، قادر اللہ ہے، قدیر اللہ ہے، علیم اللہ ہے۔ او دنیا والوں ترجمہ پڑھا کرو قرآن مقدس کا، خصوصاً سورہ ملک کے ترجمے کی طرف غور کرے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تفسیر میں پڑھتے ہوئے مطالعے میں بات آئی جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے ایک تو اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جو بندہ سورہ ملک کا ترجمہ پڑھتا ہے، سورہ ملک کو غور سے دیکھتا ہے، اللہ اسے تکبر سے بچا لیتا ہے، کیونکہ سورہ ملک کی پہلی آیت مجھے اور آپ کو پیغام دے رہی ہے او جامع خانہ ملکہ تم دارا، یہ ملک اور یہ جامگی خانگی تیری نہیں ہے، بیدہ الملک، یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ جب بندہ سورہ ملک کے ترجمے کو پڑھتا ہے، جب پہلی آیت پہ غور کرتا ہے، بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ ملک بتاتی ہے کہ او اللہ کا بندہ یہ ملک تیرا نہیں ہے، یہ بادشاہی تیری نہیں ہے، یہ راج تیرا نہیں ہے، یہ جانگی اور خانگی تیری نہیں ہے، یہ تو عارضی اللہ نے تجھے دے دی ہے۔ ورنہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا، اللہ دے بندیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کاش اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زور سے کہے جس بندے کو سمجھ آ گئی، جس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی، پھر اس بندے نے تکبر نہیں کیا، اس بندے نے غرور بولے نہیں کیا۔ پھر جب اسے جانگی ملی، پھر جب اسے صدارت ملی، پھر جب اسے مقام ملا، پھر جب اسے بادشاہی ملی، پھر جب اسے خلافت ملی، بجائے تکبر اور غرور کرنے کے اس نے اس طرف دیکھا ہی کوئی نہیں، بلکہ عاجزی سے زندگی گزارنے لگتا ہے۔ توجہ میری طرف، حیران ہو جائیں گے، بادشاہ بنے، خلافت ملی ہے، وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا ہے، قرآن مقدس سامنے ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ تو عارضی ہے، خیال کرنا خیال کرنا۔ پھر جب وہ اپنے
جسم کے اوپر کرتا پہننے لگتا ہے تو دیکھنے والے دیکھنے لگتے ہیں، پڑھنے والے پڑھنے لگتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر جو قمیص اور کرتا ہے اس کے اوپر 17 ٹاکیاں چمڑے کی لگی ہوئی ہے۔ جس بندے کو سمجھ آیا نا کہ یہ عارضی ساری چیزیں ہیں، انہوں نے اپنی خلافت پہ تکبر، سارے بولے آج تو تھوڑی سی کچھ مل جائے، وزارت مل جائے، بلکہ وزیر کا چپراسی بن جائے، اسے شہر میں جگہ نہیں ملتی، کہتا میرا بڑا تعلق ہے، میں یوں ہوں، میں فلاں ہوں۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، دنیا والوں جن کو بات سمجھ آئی ہے انہوں نے ایسے زندگی گزاری کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا میرا بھائی، اپنے ہاتھ میں تنکا لیا ہوا ہے، ہاتھ میں تنکا ہے، اور اسی تنکے کو ابو بکر دیکھتے ہوئے کہنے لگے کاش ابو بکر تو تنکا ہوتا، کاش ابو بکر تو یہ تنکا ہوتا، ہوا کا جھونکا تجھے اڑا کے لے جاتا، قیامت والے دن اللہ کے حضور تیری پیشی نہ ہوتی، قیامت والے دن اللہ کے سامنے تجھے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ او دنیا والوں خلیفہ ہے، او دنیا والوں وزیر اعظم ہے، وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھا ہوا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کاش ابو بکر تو تنکا ہوتا، ہوا کا جھونکا تجھے اڑا کے لے جاتا۔ تقوی کا یہ مقام ہے، اور دنیا والوں تقوی کا یہ مقام ہے، اور دنیا والوں حضرت ابو بکر صدیق کے دل کے اندر خوف اور اللہ کا ڈر اتنا ہے جس کے لیے میرے نبی نے تو یوں فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے، کہیں سے نمازی جائیں گے، کہیں سے حاجی جائیں گے، کہیں سے روزے دار جائیں گے، کہیں سے کون جائے گا؟ اور سنیے گا میرے صحابیوں، میرا ایک یار ہے، میرا ایک صحابی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا آئے گا، میں تو لگ جا جنت کے بولے تو صحیح یارو۔ اگر آپ کی توجہ ہو نقطے پہ غور کرنا، جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو بلائے، ہاں اللہ قادر ہے، دروازہ بلا کے کہے آجا ابو بکر میں تو لنگ، آجا ابو بکر میں تو گزر۔ توجہ میرا بھائی، جسے جنت کے دروازے بلائیں اس کے تقوی کا مقام یہ ہے کہ وہ تنکا اٹھا کے بولنے لگا ہے کہ تم تنکا ہوتا۔ اگر میں اور آپ غور کریں، ہمارے تو پلے ہی بولے، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو اپنی زندگی کی طرف غور کریں، دیکھیں اعمال کی طرف دیکھیں، پلے ہی کچھ نہیں ہے، لیکن قربان جاواں دنیا والوں جن دے پلے سارا کچھ موجود ہے، لیکن ان کا تقوی اتنا ہے، ان کی ہائے اعمال کی پیچ اتنی ہے، ان کا کردار اتنا ہے، ان کے اعمال اتنے ہیں، بلکہ میرے سامنے قرآن مقدس کا وہ نقطہ سامنے ہے، قرآن مقدس کی وہ آیت میرے سامنے ہے۔ ایک تقوی ہوتا ہے، ایک اتقا ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو دیکھا، بلکہ رب نے خود ابو بکر کے دل کو دیکھا تو اللہ نے قرآن بنا دیا اور فرمایا دنیا والوں
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ساروں کے اندر تقوی ہے، لیکن میرے محمد دا یار جڑا ابو بکر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ بلند اتقا کے مقام پہ چلا گیا۔ نہیں سمجھے یار؟ اس سے بھی اونچا، اس سے بھی چلو ایک اور بات، اور انداز قرآن مقدس کا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، ایک اور بات سامنے آ گئی۔ جب میں نے دیکھا، جب میں نے پڑھا، قربان جاؤں ابو بکر، قربان جاؤں ابو بکر، تیری ایمان، تیرے اعمال، تیرے کردار، تیری سیرت کے اوپر کی اللہ نے تجھے مقام عطا کر دیا، اللہ نے تجھے بلندیاں دے دی، اللہ نے تیری صداقت کے تذکرے قرآن میں کرنے لگے، اللہ تیرے تقوی کے تذکروں کو قرآن میں بیان کرے، اللہ تیری صداقت کے تذکروں کو قرآن میں بیان کرے۔ توجہ میری طرف، جب میں نے دیکھا ہے، قرآن میرے سامنے ہے، فرمایا یہ صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے ہیں۔ قرآن سامنے ہے، قرآن آیا، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ او دنیا والو، یہ صداقت کا لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیا ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہہ دیا ہے۔ پھر قرآن مقدس کا انداز میرے سامنے، فرمایا یوسف ایھا الصدیق، اللہ نے حضرت یوسف کے بارے میں صدیق کہا، ابراہیم کو صدیق کہا۔ یہ صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے۔ جب ابو بکر کی باری آئی، فرمایا او دنیا والو، یہ صداقت کا لقب میں نے ابو بکر صدیق کو عطا کر دیا ہے۔ یہ لقب پہلے کس کو ملے؟ یہ نقطہ ذہن میں بٹھائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، خدا کی قسم آپ کا۔ یہ صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے۔ جب میرے محبوب کی باری آئی، میرے سونے محمد کی باری آئی، امام الانبیاء کی باری آئی، تو قرآن میرے سامنے فرمایا میرا سونا، ہم نے آپ کو مصدق بنا دیا، تے صداقت دا لقب تیرے یار ابو بکر کو دے دیا ہے۔ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ یہ صداقت کے لقب ہائے پہلے نبیوں کو ملتے تھے، لیکن قربان جاواں میرے محمد صحابہ نے تقوی کے اندر زندگی گزاری، اعمال کے اندر زندگی گزاری، قرآن مقدس کے مطابق زندگی گزاری۔ ابو بکر کو صداقت کے لقب ملے، مصدق اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہے۔ آئیے موضوع پہ آتا ہوں، جن کے پلے سب کچھ ہے، ان کا تقوی کتنا ہے، ان کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کے شب و روز کیسے ہیں۔ قرآن بول اٹھا ہے دنیا والو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ او دنیا والو، محمد اللہ کا رسول ہے، والذین معہ، جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہے، کون؟ ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک۔ او دنیا والو، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہے،
لیکن رحماء بینہم آپس کے اندر پیار بانٹنے والے ہیں. رحماء بینہم آپس کے اندر کھنڈ تکھیرنے. کہو سبحان اللہ. جن لوگوں نے لکھوایا ہے تاریخ میں کہ صحابہ کی لڑائیاں تو آپس کے اندر بغض اور یہ ساری چیزیں یہ تاریخ لکھتی ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. ایک بات ہے جو مؤرخ لکھے, ایک بات ہے جو خود میرا رب لکھے. ایسے نہیں, ایسے جواب نہیں چاہیے. ایک بات ہے جو تاریخ لکھتی ہے, بندہ لکھتا ہے. ایک بات ہے جو خود میرا رب لکھتا ہے. آپ جواب دیں کس کو مانیں گے؟ بولے رب کے قرآن کو یا تاریخ کی کتاب کو؟ تاریخ جو مرضی لکھ دے کہ یہ بات تھی, فلانی بات تھی, ہم کہتے ہیں نہیں بھائی, تاریخ لکھنے والا ہے انسان, قرآن اتارنے والا ہے رب رحمان. تاریخ لکھنے والا ہے بندہ, قرآن اتارنے والا ہے خدا. تاریخ لکھی لوگوں نے, مخلوق نے, قرآن ہے خالق کا. اور جس قرآن کے بارے میں خود اللہ نے آپ کہہ دیا, خیال کرنا کل کو کوئی بندے ادھر ادھر سے آئیں جو قرآن میں ایسی بات نہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ایسا ذکر ہے, ایسا قرآن ہے, ایسی کتاب ہے. او میرے بندیو, قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے, اس کے اندر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ رد و بدل یا کوئی تبدیلی کر لے. زبر کو زیر بنانے کی بھی کسی کو ہمت نہ پڑے گی. لہذا قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ کھنڈ تکھیرنے, اور ان کا کردار کیا ہے؟ توجہ, موضوع یاد رکھنا, بس بات یہاں سے چلی. جن کے پلے سب کچھ ہے ان کا کردار کیا ہے؟ تراہم رکعاً سجدا, یا رکوع میں نظر آتے, یا سجدوں میں نظر آتے, یا قیام میں نظر آتے. آئے راتیں بیت جاتی ہیں نماز کی حالت میں, توجہ کرنا, دن گزر جاتے عبادت کی حالت میں, راتیں گزر جاتی ہیں عبادت کی حالت میں. ابتدا میں نے کہا 25 دن ہو گئے. ہم دیکھیں, غور کریں, فکر کریں, اپنی ان 25 دنوں کے اندر دیکھیں ہماری عبادات کتنی رہی, ہماری تلاوتیں کتنی رہی, ہماری ذکر اذکار کتنے رہے, ہم نے قرآن کتنا پڑھا, ہم نے مساجد کو کتنا ٹائم دیا, ہم نے اپنے گھروں کے اندر معاملات کیسے کیے, ہاں ہم نے تلاوتیں کتنی کی. لیکن قربان جاواں رب کا قرآن کہتا ہے تراہم رکعاً سجدا. دیکھنے والا ان کو دیکھے کہ ان کی شب و روز رکوع اور سجدے میں. آئیے سنیے گا, میرے سامنے میرے نبی کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مانتے ہیں علی کو؟ ہاں, کون علی؟ جو میرے نبی کا داماد ہے. چلو ایک اور بات آپ کو سناؤں. اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وکری خصوصیت دی ہے, سنیے گا, جو کسی اور صحابی کو بولے نہیں ملی. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ میرے علی کو اللہ نے ایک ایسا
ایسا مقام دیا ہے، شان دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میرے سونے محمد رسول اللہ نے کی ہے۔ نہیں سمجھے؟ اور بھی بات سنیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، نور نظر، اپنے دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سیدنا علی کے نکاح میں دی ہے۔ علماء نے لکھا ہے بڑے بڑے صحابہ کا دل تھا، تمنا تھی فاطمہ کا رشتہ ہمیں ملے، لیکن میرے محبوب کی مرضی یہ تھی کہ اپنی بیٹی لخت جگر کا رشتہ میں اپنے بھائی علی کو دوں گا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر، نور نظر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا حضرت علی سے پڑھایا۔ آئے اور بھی سنے، میرے نبی کا داماد ایک اور بھی ہے جس کا نام حضرت عثمان ہے، زور سے بولے رضی اللہ تعالی عنہ۔ توجہ کرنا، تذکرے تو ہوتے ہیں لیکن یہ تذکرے بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔ عثمان میرے نبی کا داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بھی میرے نبی کے سارے بولے اللہ نے حضرت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ ایک کا نام بولے ام کلثوم، دوسری کا نام بولے رقیہ۔ ایک بیٹی دی فوت ہو گئی، دوسری بیٹی دی وہ بھی۔ آپ بولیں گے تو میں جواب دوں گا بڑا پیارا۔ ایک بیٹی دی وہ فوت ہو گئی، دوسری بیٹی دی وہ بھی فوت ہو گئی۔ سنیے گا میرے مرشد نے فرمایا دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں اللہ کے نبی کے بارے میں آئے میرے مرشد نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، کتنی 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کو دیتا جاتا۔ کتنی 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی جاتی، میں اپنی بیٹی عثمان کو دیتا جاتا۔ اور روایت میں آتا ہے میرے مرشد نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، میں محمد عثمان کو دیتا جاتا۔ توجہ میری طرف، جو لوگ بنو امیہ کے بارے میں عجیب عجیب ذہن رکھتے ہیں، جو لوگ ابو سفیان کے بارے میں، جو لوگ امیر معاویہ کے بارے میں، جو لوگ حضرت عثمان کے بارے میں مختلف ذہن رکھنے والے لوگ، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ تاریخ کی طرف چل پڑے ہیں۔ میں نے پہلے کہا میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے تاریخ کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن کے پیچھے چلنا ہے۔ سنیے گا، چلو اس کو بغیر طرز میں کہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بات ایسی ٹھا کر کے لگے نا کہ آپ 14 طبق روشن ہو جائیں۔ مجھے یہ بتائیں، بیٹی اسے دی جاتی ہے جو داماد اپنے سسر کے دل میں ٹھنڈ پا دے، نہیں بولے آپ؟ یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری ایک بیٹی فوت ہوتی میں دوسری دیتا، دوسری دیتا، 40 ہوتی تو 40 دیتا۔ کس کو؟
حضرت سارے بولے حضرت، یعنی حضرت عثمان وہ داماد میرے نبی کے ہیں جنہوں نے اپنے سسر کے دل میں ایسی ٹھنڈ پائی سی کہ میرے نبی نے فرمایا اگر فوت ہوتی جاتی تو عثمان کو دیتا جاتا۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہا اور آپ کی دل کی تختی پہ یہ پرنٹ ہو جانا چاہیے۔ بیٹی کے بارے میں ایک یعنی یہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جو داماد اس سسر کے دل میں ٹھنڈ پا دے رہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی ٹھنڈ پیدا کر دی تھی جس کے بارے میں جواب میں میرے نبی نے یہ فرمایا تھا اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو میں محمد نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ علیحدہ چیپٹر موضوع ہے، پھر اس پہ کبھی بولیں گے۔ آؤ میں حضرت علی کی بات کر رہا تھا۔ کون علی؟ جو میرے نبی کا بھائی ہے۔ کون علی؟ جس کو جھنڈا میرے نبی نے خیبر کا دیا، رات کو کہا گیا کل جھنڈا اسے مل دیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا وہ فاتح بن کے آئے گا۔ صبح ہونے لگی، کسی نے کہا آج اسے ملے گا، کسی نے کہا اسے ملے گا، میرے محبوب آئے۔ او دنیا والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں میرے نبی نے جھنڈا تھما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی علی فرمانے لگے حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ کتنے؟ پیچھے والے بھی بولے کتنے؟ حضرت علی نے فرمایا کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کون کون سی؟ سنیے گا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الخدمت السیف والضرب بالسیف والصوم بالسیف۔ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، میری پہلی دل کی تمنا ہے گھر میرا ہوئے تے بندہ آوے تے خالی نہ جاوے۔ کیا وقت ہو گیا؟ 57 میں اٹھ گئے۔ چلو یار سنیں، آج انشاءاللہ آج رات ہم اپنی اسی مسجد میں ختم قرآن پاک ہے، سارے حضرات تشریف لائیے گا، انشاءاللہ رات بھی بیان کریں گے قرآن کی عظمت پر۔ یہ بات سن لیں، میرے ذہن میں آ گئی، رہ نہ جائے۔ دروازہ کھٹکا، دروازہ میرے خیال میں آپ نہیں سننا چاہتے۔ دروازہ کھٹکا، کون؟ یتیم آیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اور کہاں جاؤں؟ فاطمہ کے پاس جاتا ہوں۔ بولے سارے علی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، لکھا گیا ہے جو یہاں آتا ہے اسے کھانا ضرور ملتا ہے۔ توجہ کرنا، اور روزہ افطاری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے۔ دروازہ کھٹکانے والے نے کھٹکایا اور کہنے لگا میں یتیم ہوں۔ اما فاطمہ نے کہا فضا جی ملکہ جا، یہ میرے حصے کا جو کھانا ہے یتیم کو دے گیا۔ حضرت علی نے فرمایا فضا کلا فاطمہ دا نہیں، میرا حصہ بھی یتیم کو دے گیا۔ 2 پھول میرے نبی دے۔ سبحان اللہ یارو۔ آئے جنہوں نے سخاوت کے گر،
یہ جملہ بڑا پیارا ذہن میں آیا، جنہوں نے سخاوت کے گل میرے محبوب کی گود میں یا علی اور فاطمہ کی گود میں سیکھے ہو، ننھا حسن اور حسین بھی کہنے لگے فضا ہم نے بھی روزہ پانی سے افطار کر لینا ہے، ہمارا حصہ بھی یتیم کو دے کے آ۔ پھر میں کیوں نہ کہوں جہاں سردار کے گھر کے یہ حالات ہوں، اور جملہ کہتا ہوں، جہاں ایسے گھر کا ماحول ہو وہاں غلام کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ فاطمہ جو لونڈی ہے، فاطمہ جو ہے، اللہ اکبر، فضہ جو لونڈی ہے غلام ہے، فضہ بھی کہنے لگی ہے علی کا بھی حصہ، فاطمہ کا بھی، حسن و حسین کا بھی، میں بھی لونڈی غلام، میں تو پیچھے رہ جاؤں، میں اپنا حصہ بھی اسے دے دیتی ہوں۔ پانی پہ افطاری ہوئی، یتیم چلا گیا۔ کون چلا گیا؟ صبح سویرے سحری ہونے لگی، رات تھا ہی کچھ نہیں، پانی سے سحری ہوئی، دوسرا دن ہویا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، کمایا، اللہ مزدوریاں کی، وہ مزدوریاں کر، اللہ اکبر، مزدوری کر کے آئے، کچھ لے کے آئے، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہے، وہی وقت ہے، وہی ٹائم ہے، افطاری کا وقت ہے، دعا ہونے لگی، دروازہ کھٹکا، کون؟ مسکینوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، آیا ہوں سوالی بن کے، وہی ادا ہے۔ اما فاطمہ بولی فضہ آج بھی دیا، علی نے کہا میرا حصہ بھی لے جاؤ، قربان جاواں حسن و حسین نے بھی کہا، فضہ اس نے بھی دے دیا، آج بھی افطاری بولے پانی سے، تیسرا دن ہویا، صبح سحری پانی سے ہوئی، شام ڈھلنے لگی، حضرت علی کما کے آئے، راشن لے کے آئے، کھانا لگا ہوا ہے، افطاری کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، دروازہ کھٹکا، وہی وقت ہے، وہی کون؟ کہنے لگا قیدی ہوں، آج بھی وہی ادائیں، دے آؤ۔ فاطمہ نے بھی دے دیا، علی نے بھی دے دیا، حسن و حسین نے بھی اپنا حصہ قربان کر دیا۔ توجہ کرنا میرے بھائیو، توجہ کرنا میرے نوجوان، توجہ کرنا میری ماں، میری بہن، بیٹی، سنیے گا، کیا ہی انداز ہے اماں فاطمہ کا، کیا ہی سیرت ہے میری ماں فاطمہ کی، کیا ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، کیا ہی میری اماں فاطمہ کی یہ سیرت ہے۔ فرش زمین پر یہ 3 دن کا یہ معاملے ہوئے، آئے تیسرا دن رب کے قرآن نے، اللہ کا قرآن آیا، قرآن اترا، آواز آنے لگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آئے قربان جاواں، یہ انداز اللہ کو اتنا پیارا لگا، اور دنیا والوں اللہ نے ہائے تائید میں قرآن اتار دیا ہے۔ عرض کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے مجھے 3 چیزیں پسند، الخدمت الضعیف، مہمان نوازی کرنا میرے بہت پسندیدہ کام، دوسرے نمبر کے اوپر وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، ہاتھ میں تلوار ہو، میدان کارزار ہو، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ۔ تیسری میری تمنا ہے ہاڑ کا مہینہ ہو، علی کو روزہ ہو، ہاڑ کا مہینہ ہو، علی کو روزہ ہو۔ ہاڑ کا مہینہ ہو، علی کو، یعنی جون کی گرمی ہوئے کہ علی کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور روزہ بھی ہوئے تو مزدوری بھی کرا، روزہ بھی ہو اور مزدوری بھی۔ تو میں نے شروع میں کہا 25 دن ہوئے
ہم غور کریں ہم نے کیسے گزارے. پکایا 4 دن ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اللہ سے مانگے، روٹھے رب کو منائیں، جو رب کی دربار میں گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور روئیں. اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں، ساری چیزیں ذکر و اذکار قبول فرمائے اور مزید کچھ کرنے کی توفیق دے. باقی باتیں انشاءاللہ رات کریں گے. آخر دعوانا